السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نئی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی بہت ہی ایک اہم خبر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے جناب ٹویٹر پر. یونیورسٹیز یا فحاشی کے اڈے. یہ جملہ تھوڑا سا متنازع ضرور ہے لیکن اس پر بہت زیادہ پاکستان میں بات ہو رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ کیوں ہے, اسے لوگوں نے کیوں آڑے ہاتھوں لیا ہے. اس پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے لبرلز کا بھی, قدامت پسند لوگوں کا بھی, کہ پاکستان میں یہ ٹاپ ٹرینڈ کیوں بن گیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا اور دوبارہ یہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے کیونکہ اس طرح کی 2-3 ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز کی. اس پر ہم بات کریں گے جناب. یونیورسٹیز جو ہیں وہ تعلیم دینے کے لیے ہوتی ہیں, درسگاہیں ہیں, مقدس جگہ تصور کی جاتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے لیکن چھوٹا سا بریک لے لیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے اور یہیں سے آغاز کریں گے یونیورسٹیز یا فحاشی کے اڈے. اس پر لبرلز کیا کہتے ہیں, قدامت پسند کیا کہتے ہیں, حقیقت کیا ہے, فسانہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر جس طریقے سے علی نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے فحاشی یا تعلیمی سرگرمیوں کے لیے جو جاری جامعات ہیں ان میں اس قسم کے جو ہے وہ ٹاپ 10 ٹویٹر پہ بنا ہوا ہے. پہلے حصے میں اس پہ گفتگو کریں گے, جبکہ دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے جس طریقے سے وزیر اعظم نے ازبکستان میں دیگر ممالک کے وزرائے اعظم سے بھی ملاقات کی اور اشرف غنی سے بھی ملاقات ہوئی. افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے خطے کی صورتحال پر بھی اور کوشش کریں گے کہ افغان امن کے حوالے سے بھی پھر آج افغانستان کی جانب سے جس طریقے سے پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے, یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک تھا. پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کی, لیکن چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تحریم عظیم سماجی کارکن بھی ہیں آل دا وے فرام چائنا. اس جو ٹویٹر ٹرینڈ بنا ہوا ہے پاکستان پہ, اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ جامعہ یا فحاشی کے اڈے. جی السلام علیکم تحریم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے تحریم, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. فرمائیے گا, ٹویٹر پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جامعہ یا فحاشی کے اڈے. کیوں اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جامعات کو فحاشی کے اڈے کا نام دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ ارسلان, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے وہاں سے اکثر یہ بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے پچھلے دنوں جب ایک کیس آیا کہ ایک مدرسے کے مفتی تھے, انہوں نے کسی بچے کا ریپ کیا, تب پھر یہ بات ہوئی کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں یونیورسٹیز کو کیوں نہیں دیکھتے. تو وہ ڈائریکٹلی مطلب بات آپ سے ہو رہی ہے, کوئی یونیورسٹی کو نہیں لا رہا ہے بیچ میں, لیکن یہ اپنا کمپیریزن خود بخود وہاں سے سمجھتے ہیں. اور ان پہ جب بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنا سسٹم اوپن کیجئے, اکاؤنٹیبلٹی رکھیے, تو یہ فوراً سے یونیورسٹیز پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ یونیورسٹیز ہیں یا فحاشی کے اڈے ہیں یا کیا کچھ ہے. حالانکہ ہم سب یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں پتہ ہے وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے. ساری جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جمعیت بیٹھی بھی ہے, وہاں ان کی موجودگی میں کس قدر آزادی ہوتی ہے, ایوری ون نوز دیٹ. اچھا نہیں, اس پہ بات یہ ہو رہی ہے تحریم, پروفیسر توسیع صاحب بھی لائن پر ارسلان اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں, بہت شکریہ ارسلان. اسلان تو ظاہر ہے لبرل ہے بہت زیادہ. میں اچھا بات یہ ہو رہی ہے تحریم کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب باتیں سامنے اس وقت آتی ہیں, پاکستان میں پہلے بھی ٹاپ 10 بنا ہے یہ, جب مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ویڈیو سامنے آتی ہیں, وائرل ہوتی ہیں, تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے ہم. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سر یہی بات ہم کر رہے ہیں, چائنا سے تحریم عظیم بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی بات کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی وہاں پر. سر کیا کہیں گے, جامعات پر یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا الزام لگا ہو کہ جی ڈانس نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے حوالے سے زیادہ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں تب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, کیا کہیں گے سر اس پر؟ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ نوجوان طالب علم اور اساتذہ علم سیکھتے ہیں اور تہذیب سیکھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں. اس میں سوشل ایکٹیویٹیز بھی اتنی اہم ہے جتنی تدریسی ایکٹیویٹیز بھی. تو رقص ہونا, کلچر ایونٹ ہونا, یہ سب نارمل روٹین ہے دنیا کی تمام یونیورسٹیز کے. نہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ کلچر رقص ہو تو چلیں بات درست ہے, لیکن انڈین گانوں پر اس طرح کے بیہودہ مخلوط جو وہاں محفلیں ہوتی ہیں اس پر اعتراض ہوتا ہے. ہمارا کلچر نہیں ہے سر, ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا, مشرقیت پسند ہے ہم لوگ. یہ آپ کس طرح انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں.
اس میں کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمیں حصہ ہے, اور اس سے نہ زندگی کا پتہ چلتا ہے اور نوجوانوں کو پارٹیسپیشن ہوتی ہے, ان میں فرسٹریشن کم ہوتی ہے. یہ رجت پسند عناصر جو ہیں جو سر اسٹوڈنٹ وہاں فرسٹریشن کم کرنے نہیں آتے, علم حاصل کرنے آتے ہیں, نہ کہ اس طرح کی چیزوں میں حصہ لینے. ضروری ہے یار, نکلیں دنیا کو سمجھیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر توصیف صاحب. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے, لیکن جو علی فرما رہے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ایک دائرہ ہونا چاہیے نا تمام تر چیزوں کا. اگر ایک کلچر, سر سوال تو لے لیں, سر سوال تو لے لیں, سر سوال تو لے لیں, آپ ناراض ہو رہے ہیں. میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے یونیورسٹی اگر دائرہ طے کرے گی, ہمارے یہاں ظاہری بات ہے اب فحاشی کا اڈا اس کو ایک جامعات کو کہہ دینا, سر یہ تو ایک بہت بڑی توہین نہیں ہے. جو درسگاہ ہیں جہاں سے طالب علم حاصل کرتے ہیں, ان کی ذہن سازی ہوتی ہے, ان کی کردار سازی ہوتی ہے, وہ معاشرے میں مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی سر تو کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ایک تو وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں فحاشی کا انڈا جنہوں نے یونیورسٹیز کے ارتقاء کو نہیں دیکھا دنیا میں, اور یونیورسٹیز کے کردار کو نہیں دیکھا. کردار سازی میں ساری چیزیں آتی ہیں. کردار سازی میں صرف سبق یاد کرنا نہیں ہے, بلکہ خواتین اور مردوں کا ساتھ رہنا, پڑھنا, ان کے حقوق کا تعین کرنا, کلچرل ایکٹیویٹیز سب شامل ہیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ پاکستان دنیا نہیں ہے. سر آپ دنیا بھر کی مثال دے رہے ہیں, تو سر دنیا بھر کی جو 500 بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ہماری جامعات ان میں شامل نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا. پھر ہم مشرقی کلچر کے لوگ ہیں سر. اس کی وجہ یہ پتہ نہیں, مشرقی کلچر کا حصہ ہے. ہر کلچر کے اندر رقص بھی ہے اور مخلوط رقص بھی ہے, اور عشق کی داستانیں بھی ہے. کون سا کلچر ہے جس کے اندر نہیں؟ عربوں کے کلچر سے رہ کر سندھ کا, پنجاب کا, بلوچستان کا, سر مختصر کپڑوں میں کون سا کلچر ہے پاکستان کا؟ مختصر کپڑوں میں جہاں رقص ہوتا ہے, کون کرے گا؟ اس کا سرگرمی ہونا اچھی علامت ہے, اور وہ جو اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے. اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اسٹینڈرڈ کیوں کم ہو رہا ہے. نہیں میں تو اس لیے مثال دی آپ کو, آپ نے کہا نا دنیا بھر میں سب کچھ ہوتا ہے. سر دنیا بھر کی مثالیں صرف رقص کے حوالے سے تو ہم نہیں دے سکتے نا. ہمارے کلچر کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے وہاں تک حدود قیود ہونی چاہیے. تعریف ہر آدمی کی اپنی ہے, طالبان کا اپنا کلچر ہے, اور آل سعود نے اب الاؤ کیا ہے خواتین کو ڈرائیونگ کرنا. تو اب کیا سر آل سعود کی ہم نہیں بات کر رہے, یہاں تو آل سعود نہیں ہے, کی بات کریں گے آپ کیوں یہ؟ اچھا نہیں, وجہ یہ ہے سر تھوڑی سی مسئلہ, وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جو اس طرح کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں گراؤنڈ تک نہیں ہے, جہاں پارکس نہیں بنے ہوتے, چھوٹی چھوٹی عمارتوں میں جو یونیورسٹیز بنا کر بیٹھے ہیں, وہ ایڈمیشن سے پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے اور سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے بچوں میں تاکہ اٹریکشن پیدا ہو. بالخصوص ٹین ایجرز کی بات کر رہا ہوں. پروگرام کریں نا یار, اس پہ پروگرام کریں کہ یونیورسٹی سہولتیں نہیں ہیں, ان کے پاس عمارتیں نہیں ہیں. آپ اس پہ تو پروگرام کر نہیں رہے. وہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے اور یونیورسٹی کو جو بدنام کرنے کی رجت پسندوں کی, سر ہم تھوڑی بدنام کر رہے ہیں, یہ چیزیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں. ہم تو ظاہری باتیں پازیٹیو فیکٹر کے لیے بات کرتے ہیں. ہم نے جب جہاں جہاں فقدان ہوتا ہے ہم نے وہاں بھی آواز اٹھائی ہے, جہاں پر فنڈز کا فقدان ہوتا ہے ہم نے اس پر سر بالکل اٹھائی ہے اس پر آواز. تو آپ سر اس پہ بھی بات کر لینا. جامعات میں کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری یافتہ تو ہمارا طالب علم ہے لیکن تعلیمی یافتہ نہیں ہوتا. سر آپ نہیں سمجھتے اس میں پروفیسرز کا بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کردار ہے؟ بالکل ہے, وہ پروفیسرز کا ہے, نصاب کا ہے, سہولتوں کا ہے. سر تو نصاب میں اصلاحات میں تو نہیں کروں گا, آپ لوگ کی تجویز ہوگی نا. سینٹیگریٹ میں آپ لوگ جا کر بیٹھتے ہیں, بورڈ آف گورننس آپ لوگ کا بیٹھتا ہے, آپ لوگ کیوں اس پر بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کرتے یار؟ میرا خیال ہے ہر یونیورسٹی کے جو بنیادی ادارے اس میں فرض ہے کہ اس کے معیار کے بارے میں بحث کی جائے. یہ ایک بنیادی فریضہ ہے, جہاں نہیں ہوتا وہاں ہونا چاہیے. میں جن یونیورسٹیز کے بنیادی اداروں میں سر توقف کیجیے گا. قاری عثمان صاحب بھی رہنما جو کے وہ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان سے بھی بات کر لیں. تحریمی موجود ہے. پروفیسر آپ جائیے گا نہیں, بات سنیے سر. اب کلچر کی بات آئی ہے تو ابھی مذہبی تھوڑی سن لیں, برداشت تو کیا کریں حضور. قاری عثمان صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی. سر ہم بات کر رہے تھے, پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ بات یہ کر رہے تھے کہ جی ہونا چاہیے, کلچر بھی حصہ ہے ہمارے کلچر کا, ڈانس بھی اس طرح کا, محفل مخلوط کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کیا ہے سر رائے ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں آپ کے ادارے کا کہ آپ نے اس مسئلے پہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, اور اسلام میں مخلوط طرز زندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو درس دیا جا رہا ہے, جس انداز سے ذہن بنایا جا رہا ہے, جہاں کہیں, میں عام بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جہاں بھی
اس طرح کا درس دیا جائے کہ رقص اور موسیقی کے نام سے جوان بچے اور بچیوں کو ایک ساتھ ان کا وہ اس طرح کا میلاب کیے جائے کہ آنے والی نسل کو ایک نئی سوچ دی جائے، ذہن دیا جائے، جو مغربیت کی سوچ اور ذہن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مشرقی تہذیب کے علمبردار ہیں، ہم اسلامی تشخص اور اسلامی تہذیب کے علمبردار ہیں، ہمیں سب کچھ اپنا جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے تحت کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے تمام اداروں میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا خیال رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل پیدا ہو اور اس قسم کی کا کوئی غلط ذہن وہاں پہ بنے، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہم سب کچھ کو ملیا میٹ کر دیں اور ہم اس نام پر کہ یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، تو کم سے کم ہمیں صرف آنکھ بند کر کے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں احادیث نبویہ کیا کہتی ہیں، ہمیں جو ہے ہماری اسلامی تہذیب کیا کہتی ہے، ہماری مشرقی تہذیب ہمیں کیا کہتی ہے، ہم نے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن قاری صاحب اس میں یہ بھی تو بات ہے، وہ کہتے ہیں جی دنیا کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے، تو اتنی کم از کم جتنا گنجائش ہمارے کلچر میں موجود ہے، کم از کم اتنی گنجائش ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا کے ساتھ چلنا، ہم دنیا کے ساتھ چلنے کے پابند نہیں ہیں، ہم اسلامی دنیا کے ساتھ چلنے کے اپنے آپ کو پابند بنائے نا جی۔ اسلامی دنیا ہے کون سی سر؟ امریکہ بھی ہے دنیا کے ساتھ میں تو اتحاد ہے ہی نہیں۔ میں عرض کروں دنیا کے ساتھ چلنا تو برطانیہ بھی ہے، پھر تو امریکہ بھی ہے، پھر تو ہندوستان کا جو اکثریتی وہاں کا نظام ہے وہ بھی ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ چلے سر اس موقف لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ تحریم عظیم صاحبہ بھی موجود ہیں، قاری صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جی تحریم، آپ نے قاری عثمان صاحب کی بھی گفتگو سنی، یقینی طور پر انہوں نے بھی درست فرمایا، کیا کہیں گی؟ سر میں پہلے تو یہ کہوں گی کہ جس طرح آپ نے خاموشی سے قاری صاحب کا موقف سنا، اس خاموشی سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کا موقف نہیں سنا تھا۔ آپ کو دونوں سائڈ کو برابر کا موقع دینا چاہیے۔ دوسرا میں یہ کہوں گی جس دائرے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ دائرہ تو مدرسے تو اسی دائرے میں موجود ہے نا، پھر وہاں سے ہمارے پاس یہ کیسز کیوں آتے ہیں؟ وہاں تو مخلوط تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے جی کہ کسی مفتی صاحب نے کسی بچے کا ریپ کر دیا، کسی سینئر نے بچے کا ریپ کر دیا۔ وہاں پہ جب سب کچھ قرآن کے مطابق ہو رہا ہے، مخلوطی تعلیم بھی نہیں ہے، پاکستان کا کلچر بھی دیکھا جا رہا ہے، تو وہاں سے ہمارے پاس یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ دوسرا آپ نے بات کی کہ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیز میں شمار نہیں ہے، تو جو شمار ہیں آپ ٹاپ یونیورسٹی نکال لیجئے، اسٹینفورڈ ہے، ییل ہے، یا چائنا کی کوئی یونیورسٹی لے لیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں، وہاں پہ گانا بجانا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ وہاں پہ ریسرچ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی لڑکیوں کی قمیض کی لمبائی اتنی ہو، لڑکوں کی پینٹ کی لمبائی اتنی ہو، ان کا فوکس پڑھائی ہے، وہ پڑھائی دیکھتے ہیں۔ بچے کا دماغ چل رہا ہے، وہ جو دماغ ہے اس میں کچھ بیٹھ رہا ہے، ان کا کام وہ ہے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ بچے نے یہ پہنا ہو تبھی ہم اسے پڑھائیں گے، ہماری تو آدھی انرجی وہیں چلی جاتی ہے۔ آپ کا جو پرنٹر ہے وہ تو بس ایسی نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے خواتین کو ایسی لپسٹک لگاتے دیکھ لیا، کل سے اب یہ لگا کے نہ، کل سے اب یہ کپڑے نہ پہنے۔ تو ان کی جب آدھی میٹنگز پورا دن میں اسی بات پہ ہونی ہے، تو آپ کیسے توقع کرو گے کہ یہ جو تھوڑی سی بات یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں ہم، کیونکہ قاری صاحب بھی ساتھ ہیں، وہ بھی درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی جو بات ہے کہ جو چھوٹے کپڑے پہننے یا بڑے لمبے کپڑے پہننے یا ٹخنوں سے اونچے ہوں یا نیچے ہوں، بات یہ جن یونیورسٹیز میں پاکستان کے جہاں مخلوط تعلیم بھی ہے، جہاں کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، وہ بھی 500 یونیورسٹیز میں شامل نہیں ہے۔ ہمارا کہنا ہے مقصد یہ کہ کپڑوں سے اگر دنیا بھر کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے کہ جی وہاں کم سے کم کپڑوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم بھی پہنیں گے تو شاید ہماری یونیورسٹی آگے نکل جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کپڑوں کی بات نہیں کی، میں نے آپ کی بات کی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں اس کے بغیر تعلیم شاید نہیں حاصل کی جا سکتی، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 500 یونیورسٹیوں کی لسٹ میں ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں، تو میں نے اس کے جواب میں کہا ہے وہ پروفیسر صاحب کو اس لیے میں کہہ رہا تھا، ہو رہا ہے پروفیسر صاحب کو اس لیے تو آپ کو لگتا ہے چائنا کی یونیورسٹیز میں تو اگر آپ آئیں یا پھر امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں آپ جائیں تو آپ تو کہیں گے نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہمارا کلچر ہے تحریم، وہی قاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جو کم از کم اس کلچر پہ عمل کر لیں۔ کچھ نہیں ہے ہمارا کلچر، کیا ہے؟ ہم نے آدھا جی لیا ہوا انڈیا سے، آدھا ہم نے سعودیہ سے لیا ہوا ہے، ہمارا کلچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا نہ کلچر ہے ہمارا، تو ہمارا مذہب بھی کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے؟
हम तो उधार पे चल रहे हैं। मैंने मजहब की बात नहीं की, मैंने कल्चर की बात की है। नहीं, कल्चर में है नहीं आप पाकिस्तान तो में ये पहले देखो, देखिए उन्होंने भारत हिंदुस्तान ड्रॉप से किया हुआ है, देखिए दुनिया से हिंदुस्तान ड्रॉप किया हुआ है, हिंदुस्तान और मगरिब से पाकिस्तान तो ड्रॉप पहले एक किया ही हुआ था ना। लिया हुआ क्या मतलब हिंदुस्तान थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था पहले तो। लिया हुआ क्या मतलब उधार लिया हुआ है हमने? है। वाकई उधार लिया हुआ है। नहीं आपकी कोई जो उधार culture नहीं है। जब 5000 साल उससे हिंदुस्तान में आपके सब यहाँ रह रहे थे culture साथ में। क्या चल रही है मुझे बताइए। आप बताइए ना, 5000 साल से साथ रह रहे थे सब यहाँ खत्ते में, तो हम तो उस सल्तनत उस्मानिया में उस वक्त भी शामिल नहीं थे। तो कल्चर हमारा यही था ना, जो सलवार कमीज पहन रहे हैं लोग, लड़कियां भी सलवार कमीज पहनती हैं, मर्द हजरात भी सलवार कमीज पहनते हैं, कहीं धोती भी बांधी जाती है, लुंगी भी पहनी जाती है। ये अब जदीद तालीम ज़रूर हासिल करें, हमारे तो ये बहस ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की वीडियोज़ जब वायरल होती हैं, चंद यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी पाकिस्तान में बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो ज़ाहिर है शायद ये समझ लें कि मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की सी बात कर रहा हूँ। नहीं, टेबलोज जो पेश किए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उस पर हम बहस नहीं कर रहे, बिल्कुल दुरुस्त है हमारे। अब मेरा अपना नुक्ता निगाह के लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें भी बहुत सारे लोगों का एतराज़ हो। तो इस कारी साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वो फरमा रही हैं कि इतनी आज़ादी होनी चाहिए। मैं माजरत के साथ गुजारिश ही करूंगा कि मेरी बहन ने जो भी इरशादात फरमाए हैं, मैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि अल्लाह करे कि मेरी बहन जो है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के तर्ज जिंदगी को अपनाए, वो फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को अपनाए, दाइया बने उसकी। वो जो है उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को अपनाए। मैं तो यही चाहूंगा, मैं अपनी बहन की खिदमत में इतनी अर्ज करूंगा कि मैंने जदीद तालीम या असरी तालीम के बारे में कोई बात नहीं की, मैंने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी पर कोई इल्जामात नहीं लगाए। सर मदरसे की जो बात की है तहरीर में, वो बात तो दुरुस्त है ना, वो तो सामने आती है। माजरत मेरी बात जरा सुनने देना, मैं जिस बात की तरफ आ रहा हूँ, मेरी बहन ने जिस बात का इशारा किया, वाज़ेह बात की, मैं उसकी तरफ आऊंगा ना जी। मैंने तो सिंपल ये बात की है कि हमारी तहजीब क्या है। अगर पाकिस्तान की तहजीब मेरी बहन कहती है कि नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इनके इल्म में बहुत पीछे हैं और बहुत कमजोरियां हैं। इन्हें चाहिए कि ये पाकिस्तान की तारीख को पढ़ें कि पाकिस्तान की तहजीब क्या है और पाकिस्तान की का जो तशख़्ख़ुस है वो क्या है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो ये फरमा दिया कि जहाँ मखलूत तालीम नहीं है वहाँ रैप देखें। अगर कहीं किसी ने आपको बहुत ज्यादा कहीं पूरे यानी कहीं एक आपको इस तरह की मिसाल मिल गई, एक मिसाल आपने जो अभी मुझे दी है कि बच्चों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि एक फर्द के बारे में आप उसको पूरे किस तरह डालेंगी और किस तरह ये कहा जाएगा कि तमाम दीनी मदारिस को, दीनी इदारों को। मैं तो समझता हूँ कि इस्लाम जो है वो मुझे और आप तक अगर पहुंचा है तो वो इन दीनी मदारिस के बरहोने मिन्नत है। अगर दीनी मदारिस का किरदार ना होता तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही ना होती। जब मगरिब में दीनी किरदार मदारिस का नहीं है तो वहाँ हैवानियत है। यहाँ जो इंसानियत पे हम चल रहे हैं ये वो किरदार है। अगर कहीं इक्का दुक्का वाकयात होते हैं तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुजरिम कोई भी हो, जुर्म जिसने भी किया हो, जुर्म होता है, मुजरिम होता है, उसको वो निशाने इबरत होना चाहिए, वो जहाँ कहीं भी हो। लेकिन मेरी बहन को ये नहीं कहना चाहिए था। और अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, हम अपने इन इदारों में देखेंगे तो यहाँ तो रोजमर्रा के मामूलात हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। दुरुस्त है आपकी बात, नहीं कहना भी नहीं चाहिए सर। बात ये सब तमाम यूनिवर्सिटीज ऐसी नहीं है। मैं मसला और उसको मैं इख्तिलाफी मसला नहीं बनाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि हकीकत क्या है इस वक्त हमारे इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्या कुछ हो रहा है, क्यों, क्या सबक वहां से मिल रहा है, क्या नहीं। पढ़ाने वाले तो शायद सही पढ़ाते होंगे, लेकिन जो नीचे एक तासुर दिया जा रहा है वो क्या सबक लेके आ रहे हैं, वहां जो बच्ची पढ़ के आती है वो क्या कुछ लेके जा रही है। अगर आप कहते हैं कि छोटे कपड़े इस्लाम में उसकी गुंजाइश ही नहीं है, जब छोटे कपड़े इस्लाम में है ही नहीं है तो हम कौन होते हैं कि हम कहें कि छोटे कपड़े। लेकिन मैंने बात छोटे और बड़े कपड़ों की नहीं की, मैंने अपनी तहजीब की बात की है कि इस्लाम की तहजीब क्या है। मैं अपनी बहन से कहूंगा कि आप जरा हजरत आयशा की जिंदगी पढ़े, आप हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़े, आप जो है हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी पढ़े, तमाम सहाबियात की जिंदगी पढ़े।
जो क्या लगता है सर सहाबियात इसमें ने सर जो आप कुछ किया दोनों से है, आप दोनों हमें से वो एक सबक एक, एक, एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आप दोनों से इस किस्म का जो भी जिसकी हम वीडियोस की बात कर रहे हैं, वो मदारस की वीडियोस हों या इस तरह की चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ की वीडियोस वायरल हुई हैं, उनकी हम बात करें, तो क्या आप लगता नहीं कि ये हम अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं या खो देंगे अगर इस तरह का कल्चर हम अपनाते रहे? पढ़ाई बिल्कुल होनी चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए पढ़ने के लिए, इल्म करते हासिल जा रहे करने हैं, हम के लिए। अपनी शनाख्त को मिटाते जा रहे हैं, हम अपनी शनाख्त को जो है मगरिब की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा हम ठीक, जो इसमें सर कुछ देना चाहते हैं, तहरीम से हम तो पूछ तबाही की तरफ जा रहे तहरीम हैं। आप क्या समझती हैं? तहरीम, मगरबी सकाफती असरात जो है वो हम पर ज़ाहिर असर अंदाज होते जा रहे हैं और इसके नुमाया असरात भी हैं। इसी चीज़ की निशानदेही कारी उस्मान भी कर रहे हैं और किसी हद तक ज़ाहिर है आप भी बाहर पढ़ भी रही हैं, आप बेहतर तौर पर जानती हैं चीज़ों को, क्या कहेंगी? सर मेरा ख्याल है कि हम ये जो समझते हैं ना कि मगरिब का असर आ रहा है, हम वो गलत समझ रहे हैं। मगरिब में ऐसा नहीं होता कि आप जी यूनिवर्सिटी में बैठे, कोई आपको तंग करके जा रहा है या कोई आपको हरास कर रहा है, या फिर जैसे मदारिस के मैंने वाकया नोट किया कि कोई प्रोफेसर या फिर कोई मुफ्ती साहब आपका रेप कर रहे हैं और आप बोल नहीं सकते। यहाँ पे बाकायदा कमेटीज होती हैं, आप अगले का करियर तबाह कर सकते हैं। तो आपको वो रूल्स चाहिए जो कि मदारिस में भी हो, यूनिवर्सिटीज में भी हो। एक जो है ना अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबको पता हो अगर हम कोई स्टेप लेंगे, कोई गलत कदम उठाएंगे तो कानून हमारे पीछे आएगा, हमारे पास उसकी कमी है। अब सही, ये तो बात सही कर रही हैं कारी साहब के हदूद कयूद होनी चाहिए, कोई वहाँ इस तरह का कोई निज़ाम यूनिवर्सिटीज़ में भी मदारिस में भी होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस का। देखिए मदारिस में तो कैमरेज तो होते ही नहीं, कुछ भी हो रहा है, चले एक केस रिकॉर्ड हो गया, वो भी मोबाइल से उन्होंने वीडियोस बना ली। देखिए मसला ये है कि मदारिस में तो सर इस तरह का इंतजाम ही नहीं है कि कोई शिकायत कर सके, कोई कमेटी हो जिसके हवाले से कोई बात होती हो वहाँ। मेरे भाई अगर एक वाक़े में आपसे छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपके नजदीक, आपके इल्म में आप मुझे बताएं कि दीनी मदारिस के हवाले से कितने ऐसे वाक़यात होंगे। इसको ना आप 1% कह सकते हैं, ना 1% कह सकते हैं, गिने चुने अगर 2-4 वाक़यात होंगे तो उसे हम कंडम करते हैं, हम उससे किसी भी तौर पे उसकी तायद नहीं करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा कंडम किया है। लेकिन इसको इस तरह का तासुर देना, अब मैंने कह दिया, एक बात मैंने पहले की है कि जहां ये किरदार नहीं वहां इंसानियत नहीं है। मगरबियत में जो कुछ मगरिब में हो रहा है वो किस तरह मेरी बहन कह रही है कि वहां ये नहीं किया जा रहा है। अब अफसोस है कि ये वाकया हुआ था रोनुमा, हमने प्रोग्राम किया था। कारी उस्मान साहब, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे कारी हैं, उस्मान वहाँ साहब के लोग नहीं सर, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बाहर की एक यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हूँ, आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े फिर आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छा कारी ये बात उस्मान दुरुस्त है, साहब, तहरीम आपकी बात दुरुस्त है। नहीं कारी साहब ये बात तो सही कह रही है तहरीम भी कि हर यूनिवर्सिटी में बाहर ज्यादा आजादी है सर, वो तो थोड़ी सी बात भी हो तो वहाँ तो फौरी तौर पर एक्शन ले लिया जाता है। ये बात तो दुरुस्त है तहरीम की। जी तहरीम ये बात दुरुस्त फरमा रही हैं कि बाहर की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आज़ादी है, वहाँ कोई तंग किसी को करे तो उसी वक्त फौरन एक्शन ले लिया जाता है उसके खिलाफ। मेरे भाई क्यों हम खामखा दूसरों की चीज अपने सर छोड़ के और एक बहस शुरू कर रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ जब सबक ये दिए जा रहा है वो सख्ती नहीं होती है, वो दोनों पहले से तैयार हो गए होते हैं, उनका ज़हन पहले से बना लिया होता है, उस पे हम अमल करते हैं बस आगे चल के। क्यों खामखा हम उसको यहाँ पे लागू करें उस चीज को? नहीं सर, ये क्या बात हुई सर कि दोनों का ज़हन बना होता है और वो मना नहीं करते। कानून लागू करने में क्या मसला है? कानून तो लागू होना चाहिए, हर एक को पता होना चाहिए मेरा ये हक है, ये चीज गलत है, अगर मेरे साथ होगी मैं कानून के पास जा सकता हूँ। कानून तो लागू होना चाहिए, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। वहाँ कानून ही यही है। और जब जो यानी क्या 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 वहाँ पे बच्चों लड़कों की शादियां हो रही हैं आपस में, क्या जिस्म सर यहाँ भी हो रही है, पेशावर में सर हुआ, मियांवाली में हुआ, यहाँ भी उस तरह तो होता है सर। तो ये वहाँ की तो यही चीज है ना कि हम इसको रोकना चाहते हैं, ये नहीं होने चाहिए। थोड़ी हुआ मियांवाली किसी गांव में किसी लड़के ने अगर आपस में कर ली शादी, वो पढ़े लिखे भी नहीं हो तो आपके पास जब इस किस्म के मौके यहाँ आप देंगे और होंगे और इस किस्म की तालीम आप यहाँ पे वो माहौल बनाएंगे सर, तो ये तो फिर देखिए ये तो बात फिर दूर तक जाती है। वो क्या देख रहे हैं मुफ्ती साहिबान जो इस तरह की वारदातों में मुलव्विस हैं, वो कौन सा मीडिया को फॉलो करते हैं, कौन सा तहजीब को फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सा यूरोपीय ममालिक को में देख कर आए हैं। वो देखें, वो जो कुछ किया है उन्हें किसी तहजीब से कोई उनको हिमानियत पे जा रहे हैं, जैसे जानवर। तो फिर ये बात करें ना सर, हैवानियत के लिए किसी तहजीब की जरूरत नहीं है, उसके लिए अमेरिका, यूरोप, चाइना जाने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर हैवानियत सवार है वो पाकिस्तान में हो या चाइना में हो या यूरोप में हो, कहीं भी हो सकता है। फिर तो ये अब चाइना का देखें, भला चाइना जो है, अगर हमने सीपीए उसका हमने माना है, चाइना में जो कुछ हो रहा है वो हम पाकिस्तान में करें, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो हम पाकिस्तान में कराएं।
बरतानिया में जो कुछ हो रहा है वो हम पाकिस्तान में करवाएं? खुदा का खौफ करें जी। तो ये बात हम नहीं कर रहे कि वहाँ जो कुछ हो रहा है हम अपने कल्चर के तहत, ये सर इल्म हासिल करने के लिए तो जाहिर जाते हैं ना सर लोग। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है, यहाँ उस कलमे के तहत रहना चाहिए। मैंने तो एक बात कह दी कि अगर हमें जो है, क्योंकि बात मेरी बहन बहुत ज्यादा इस पे जोर लगा रही है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को पढ़ें, अगर उसमें ये चीज है फिर मुझे बताएं। सर चाइना में भी एक पूरा सूबा है मुसलमानों का सर, वो भी तो रह रहे हैं ना। अब वो क्या करें, वो तो वहाँ तो अकलियत में, वो क्या करेंगे? नहीं अकलियत में नहीं, एक सर अपनी तहजीब तमद्दुन के तौर पर जिस तरह उनको रहना चाहिए वो बिल्कुल वहाँ रह रहे हैं। अब हिंदुस्तान में जितने मुसलमान में हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सरियत में तो नहीं है, हुकूमत तो हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू की है। अब जब हुकूमत उनकी है तो पाकिस्तान से हर साल इतने ज्यादा मुसलमान गैर मुस्लिम ममालिक में क्यों जाते हैं? बिल्कुल। और वहाँ वो सऊदी अरेबिया से क्या खवातीन नहीं जल्द तालीम हासिल करने? पाकिस्तान इतना अच्छा है, वहाँ पे हालात इतने अच्छे हैं, वहाँ पे इंसानियत है, तो वहाँ से लोग उठ के जी ऐसे मुल्कों में क्यों जाते हैं जहाँ पे आपके मुताबिक हैवानियत है? जी क्या फरमा रही हैं? सर ये मैं पूछ रही हूँ, अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो वहाँ से हर साल इतने ज्यादा लोग बाहर जो गैर मुस्लिम ममालिक है वहाँ क्यों जाते हैं? जिसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता है बाहर की, उसको उन्हें वो माशरा और वहाँ की तहजीब अच्छी लगती है तो वो वहाँ उनको वो पसंद रहे ना। आप क्या समझते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए नहीं जाना चाहिए? हमें तो पाकिस्तान पसंद है, मैं पाकिस्तान में इल्म हासिल करने के लिए तो हमें पाकिस्तान पसंद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक छोटे से वक्फे का। कारी उस्मान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीम अजीम साहब आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कुछ वीडियोस वायरल हुई और उसके बाद टॉप 10 बन गया ट्विटर पर जनाब। इसी पे हमने आज का पहली स्टोरी है हमारी कि वालिदैन जो है अपने बच्चे बच्चियों को यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के लिए भेजते हैं, अगर वहाँ इस तरह का निज़ाम है। मखलूत तालीम पे एतराज़ नहीं है मेरे ख्याल पाकिस्तान की बड़ी तादाद को, लेकिन इस तरह की जब वीडियोस वायरल होती हैं मुख्तसर कपड़ों की या हिंदुस्तानी गानों पर रक्स जो किया जाता है उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं। अच्छा ये लेकिन इसमें मैंने एक बड़ा पॉइंट जिस पर था तहरीम में बल्कि जानना भी चाहूँगा इस हवाले से, क्योंकि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन से पहले जब एडमिशन आते हैं उससे पहले इस तरह के वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं और बाकायदा तौर पर उन वीडियोस को वायरल किया जाता है, क्योंकि टीनेजर्स जो हैं इस तरह की वीडियोस देखकर अट्रैक्ट करती हैं उनको और वो फिर वहाँ एडमिशन भी लेते हैं, वालिदैन को मजबूर करते हैं। लेकिन जब वो इस तरह की वीडियोस बाहर आती हैं तो हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम ज़ाहिर है जिस तरह का है वो सबके सामने है, और बिलखुसूस एक ऐसे माशरे में जहाँ तालीम फ़िलहाल इतनी आम नहीं हुई। हम तो 45% कहते हैं जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है उसमें वो भी शामिल हैं लोग जो सिर्फ दस्तखत करते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं। तो वहाँ जब इस तरह के हमारे यहाँ कम पढ़े लिखे वालिदैन भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद है उनकी, तो वो जब देखते हैं कि इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं और बात हो रही है कि जनाब फलां यूनिवर्सिटी में ये होता है, तो वो फिर अपने बच्चे बच्चियों को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे तालीम के लिए। यही हमारा मौजू था कि इस पर पूछें कि क्या होना चाहिए, बेहतरी किस तरह आ सकती है। जी तहरीम क्या कहेंगी, पहले आपकी जानिब। सर पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, आप कह रहे हैं जी इससे पहले कोई वीडियोस वायरल हुई हैं, तो आप बताइए वो कौन सी वीडियोस हैं, क्योंकि जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये एक पेड ट्रेंड है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बिग डाटा में अपना मास्टर्स किया है, उन्होंने कल ही मुझसे अपना एक डाटा शेयर किया। वो ऐसे जो ट्विटर पे ट्रेंड्स बनते हैं उनका वो ढूंढते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुए, इन पे किस किस ने ट्वीट्स की और ये किस तरह पूरा ट्रेंड आया। तो उन्होंने फाइंड किया कि वो जिस बंदे ने चलाई थी वो जून में जो है कोई मोहब्बत भरी शेर और शायरी पे वो जी ट्रेंड बना रहा था और उस पे जो वो तस्वीर शेयर कर रहा था वो देख के तो शायद आपको बड़ा अफसोस होता, क्योंकि आप पाकिस्तानी कल्चर के काफी मदाह हैं और आपको बड़ा अफसोस है कि कल्चर कहीं जा रहा है। तो ये वीडियोस भी आपको हम तो सारे चैनल पर नहीं दिखा सकते, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, देख लीजिएगा। दूसरा वो वीडियोस आपने भी देखी होगी यूनिवर्सिटीज में, जाहिर है जो लड़का प्रपोज कर रहा है सबके सामने, लड़की को फूल गुड्डा देकर पेश कर रहा है, बहुत महीने पहले की बात है। ये हुआ तो है ना, ये कबल मसीह का वाकया तो नहीं है, वाकया है, लेकिन आप उसे इस ट्रेंड से लिंक ना कीजिए कि इस ट्रेंड से पहले वीडियो लीक हुई है। आप जो है नहीं, मैंने तो इसलिए इस वीडियो के बारे में बात की, शायद देखी होगी आपने। इसे डिस इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं, ये दो अलग वाकयात हैं। Let me tell you one thing, Karim. Hold on, please. वहाँ मैं ये कहूँगी,
जब मुफ्ती Please अब्दुल take a अजीज साहब का question. वाकया हुआ तब तो हमने कोई ट्रेंड नहीं देखा। टॉप 10 तो तो आप आपने क्या- देखा होगा, यहाँ पे देखिए, टॉप 10 सवाल था। हुए थे और कारी उस्मान साहब भी मेरे साथ मौजूद थे और मैंने इनसे सवाल किया था और ये मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने बिल्कुल इस हवाले से सवाल किया था, ऐसे नहीं है कि हम सवाल नहीं करते। बाकी जहाँ तक अब बात कर रही है कि डिस इन्फॉर्मेशन की, तो ऐसा नहीं है। आप खुद सोचें, जामियात के हवाले से पहली बात ये, उस दिन मुझे लास्ट प्रोग्राम में जब हमारे साथ लास्ट टाइम कारी उस्मान साहब थे तो इन्होंने भी मुझे सेम यही चीज़ कही थी कि आप मदारिस की बात करते हैं, दीनी मदारिस की बात करते हैं, स्कूलों में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, जामियात में क्या हो रहा है, ये कहा गया था। ऑन रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत हूं तो आप पूछ सकते हैं, लाइन पर मौजूद है। अच्छा, मैं कारी साहब आपकी जानिब भी आऊंगा। देखें जी, मैं गुजारिश ये करूं कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था, चूंकि एक वाकया जो दीनी मदारिस के से आया और वो भी किस तरह आया हम उस पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो जुर्म है, जुर्म बहरहाल जुर्म होता है। फरमाया था कारी साहब, लेकिन आपने ये आर्गुमेंट किया था कि जामियात में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, मीडिया में क्या हो रहा है। जी, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं उसकी बात पे आ रहा हूँ, अपनी बात पर ना, जी, कि जुर्म मुजरिम जहां हो, जैसा किया हो, वो उसको वो सजा मिलनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है तो वो मुफ्ती साहब के हवाले से मैंने कहा था कि उनको निशाने इबरत बनाया जाए जुर्म साबित करने के बाद। दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि ये तो एक वाकया अगर एक मदरसे में है, मदरसे में भी नहीं है, एक फर्द का है, उसको इतना उछाला जा रहा है, तो इसमें तो मामूल है इस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो दर्स दिए जा रहा है, जो वहां से लोग निकल रहे हैं, जो एक कल्चर वो आम हो रहा है, वो तो तबाही की तरफ हम इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। अच्छा, कारी साहब, तबाह हो रहा थोड़ा सा है। बल्कि अगर उसमें कोई ये कहता है, अगर पाकिस्तान की तहजीब को कोई कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये वो, तो फिर जहां उनको पसंद आते वहां चले जाएं, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को तो खराब न करें। लेकिन जो आपने मुद्दा कहा, हमने उस मुद्दे को भी उठाया। तहरीम, आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप जरा फरमा दीजिए, आपको क्या लगता है कि हमारी जामियात में कल्चर इवेंट्स नहीं होना चाहिए, एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट वीक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो इवेंट्स होते हैं जिनके जरिए तलबा को जो है वो दीगर गैर हम निसाबी सरगर्मियों का भी मौका मिलता है। तो आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए? इसका मतलब जिस तरीके से आर्गुमेंट्स आ रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो ये जो मखलूत तालीम का सिलसिला है, ये बिल्कुल गलत है। इससे खराबियां पैदा हो रही हैं, तबाही पैदा हो रही है। हमारी सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जब हुकूमत थी तो हमने खवातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमने बनाए थे, हमने बाकायदा जो है उस पर अमल करके दिखलाया है। जब हमारे हाथ में नहीं है तो बात तो हम जरूर कहते हैं कि देखें, बच्चियों को तालीम देना चाहिए, बच्चियों को डॉक्टर भी बनना चाहिए, वो और उन्हें इंजीनियर्स भी बनना चाहिए, उन्हें जो है वो भी बनना चाहिए, वो कला भी बनना चाहिए, लेकिन अपने दायरे के अंदर और अपने तहजीब और अपने इस्लामिक का। सर, लेकिन वही कम उम्र में शादियों का भी कहकर उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी जाती है। तहरीम, आप इस पर क्या कहेंगे? ठीक है कारी साहब, एक मिनट रुकिएगा, तहरीम का भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। तहरीम, आप इस पर क्या कहेंगी? सर, मेरे ख्याल में तो हर तरह के इवेंट्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं, आप पूरी जिंदगी का तरीका सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका मुल्क कितना बड़ा है, उसमें इतने सूबे हैं, इतने कल्चर हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, आपको पूरे मुल्क का पता लगता है और आप एक अगली जिंदगी के लिए तैयार होते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है अगर मखलूत तालीम भी हो रही है। हाँ, आपके पास ये रूल्स बनने चाहिए कि उस स्पेस में कोई एक फर्द दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरे का फायदा ना उठाए, वो होना लाजमी है। अच्छा, कारी साहब, आप क्या कहते हैं? हम जो बात कर रहे हैं खासतौर पर कि बच्चियां अगर आला तालीम के लिए यूरोप, अमेरिका, बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, आला तालीमी इदारों में जाना चाहते हैं, क्या इसके भी खिलाफ हैं आप? देखिए, बात यह है कि आला तालीम के लिए पाकिस्तान में क्या आला तालीम नहीं है? पाकिस्तान में क्या कमी है? सर, मैंने बताया तो कमी का आपको कि दुनिया की बेहतरीन जामिया 500 जामियात में शामिल नहीं है हमारी जामियात। सर, आप मुझे नहीं, ये लेवल है हमारा। बेहतरीन तालीम तो क्या करना है? आप देखें कि पाकिस्तान सर, दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, चीजें इजादात कर रहे हैं लोग नई नई। हमारे यहाँ 74 साल में आप बताएं क्या चीजें इजाद की हैं आपने? नहीं, आप मुझे बताएं कि हम में से हमारे उलमा, हमारे लाखों की तादाद में उलमा मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। सर, दुनिया के साथ भी चलना है आपने, या पत्थरों के दौर में रहते रहेंगे? बात तो सुने ना, हम इलाज के लिए बाहर नहीं गए,
ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. سر یہ بات سنیں, یا تو آپ تو بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی, تو پھر آج بھی آپ اونٹ استعمال کریں, خچر پہ سواری کیا کریں, گاڑیوں میں کیوں بیٹھتے ہیں, ہوائی جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ نہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے سر یہ تو پھر دنیا, اچھا دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہیں آپ, دنیا کی ایجادات سے فائدے اٹھا رہے ہیں. حضور والا آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے بچیاں اس قابل ہوں, نت نئی ایجادات پاکستان سے ہو, پڑھیں لکھیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئیں؟ بات تو سنو میرے بھائی, آپ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی خواہ سوال ہی جو کر رہے ہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. سر یہ تو آپ نے مطلب, اب کیوں بات تو سنو نا, اب پاکستان میں کمی کیا سر ہے. ایک طرف حدیث سناتے ہیں آپ, علم حاصل کرنے کے لیے خواہ چین جانا پڑے تو جائیں, یعنی دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے تو جائیں ضرور, علم حاصل کریں. آپ تو قدغن لگا رہے ہیں, آپ علم حاصل کرنے بھی نہ جائیں, جتنا پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے جی یہی بہت ہے. میں کسی بچی کے حق میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ وہ جائیں امریکہ میں. سر ڈاکٹر قدیر صاحب بھی اگر نہ پڑھ کے آتے ہیں ہالینڈ سے تو ایٹم بم بھی نہیں بنتا آپ کا. یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ وہ برطانیہ میں جائیں, وہاں تعلیم حاصل کریں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کوئی سارے دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کسی بچی کے بارے میں یہ بدائی نہیں دوں گا کہ وہ جا کے چائنا تعلیم حاصل کرے. میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان میں پردے کے اندر اپنے ملک میں اپنے اسلامی تشخص کو سامنے رکھ کے اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرے. لیکن اگر کوئی جا رہے ہیں تو اب میں تو اسے منع نہیں کر سکتا ہوں نا, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تعلیم کی اجازت نہیں دیتا اسلام؟ سر کیسی بات کر رہے ہیں قاری صاحب؟ اسلام اعلیٰ تعلیم کی اجازت نہیں دیتا اسلام؟ نہیں, میں نے اعلیٰ تعلیم, خدا کے بندو یار, بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہو. آپ تو ٹوٹل گھما پھرا کے کہہ رہے ہیں پاکستان کی جامعات میں پڑھیں, خواہ کیسی تعلیم کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم کی حاصل تعلیم میں اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مخلوط تعلیم, میں کہہ رہا ہوں کہ سر جب آپ پکے سچے مسلمان ہیں, مخلوط تعلیم کیا بگاڑ لے گی آپ کا اپنے اوپر؟ یہ تو سر پھر وہ بات آ گئی, سچے مسلمان ہیں آپ تو آپ تو حدود و قیود میں رہیں گے. بتائیے علی, میرا ایک سوال ہے قاری جی صاحب سے. ملیشیا اور انڈونیشیا اور مصر جو ہے وہ اسلامی ممالک ہیں, بالکل, تو پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے, وہاں سے کوئی لڑکی وہاں جا کے تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ وہاں پہ ملیشیا میں جو نظام ہے وہ باقاعدہ پردے کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. سعودی عرب میں ہے, ٹھیک ہے, جہاں اسلامی حدود میں رہتے ہو کرو تو کوئی برائی تو نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا کہ دیکھیں, ہم بچی کو ڈاکٹر بننے سے ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ ڈاکٹر بنے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر تعلیم کے تمام شعبوں میں جائیں, لیکن اپنے اصول اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اسلامی شاعر کو اپناتے ہوئے جائیں, وہ اسلامی تہذیب کو ملیامت کر کے نہ جائیں. ہم اس کے خلاف ہیں. بالکل سر, پروگرام کا وقت جو ہے بالکل اختتام کی طرف گامزن ہے. تحریم آخر میں would you like to give any message? You have 30 seconds please. سر میں بس یہی کہوں گی کہ یونیورسٹیز کے بارے میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کی حکومتی سطح پہ مذمت ہونی چاہیے. یہ پیڈ ٹرینڈز ہیں اور کون چلا رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے. میرا خیال ہے اس سے اب ہمیں باز آ جانا چاہیے. قاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ 30 سیکنڈ ہے سر آپ کے پاس آخر میں. میں یہ کہوں گا کہ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں کہ جس کے خلاف اس قسم کی مہم چلے. مہم تو نہیں ہونی چاہیے, مہم تو ہر صورت پہ نہیں ہونی چاہیے, اس سے ملک کی بدنامی ہوگی. لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں پہ مکھی جو پڑی ہے, اگر غلاظت کا ڈھیر ہے تو اس پہ مکھی بیٹھے گی. اس لیے اس غلاظت کو ختم کیا جائے. بالکل, اس غلاظت کو ختم کیا جائے. بہت بہت شکریہ قاری عثمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریم عظیم صاحب آل دی وے فرام چائنا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. بالکل چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے اور اس طرح کے ٹرینڈ نہیں چلنا چاہیے. تعلیمی اداروں کو اور درسگاہوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے جو ہے کردار سازی ہوتی ہے طلباء کی اور معاشرے کے اور مستقبل کے وہ معمار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ہیڈ لائن کا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف. دوبارہ ہیڈ لائن کے بعد پروگرام میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سب سے پہلے تو یہ خبر آپ تک پہنچائیں جناب کہ افغان جو کانفرنس ہونی تھی امن کے حوالے سے وہ ملتوی کر دی گئی ہے, اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کانفرنس افغانستان کی درخواست پر ملتوی ہوئی ہے. جو 18-19 تاریخ کو 3 دن یہاں رہنی تھی, اسلام آباد میں ہونے والی افغان امن کانفرنس جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے, اور کانفرنس افغانستان کی درخواست پر ملتوی کی گئی ہے. ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان پر جو بہت بڑا الزام عائد کیا سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے 10,000 جنگجو
افغانستان میں داخل ہوئے. بہت بڑا الزام تھا پاکستان پر, اور اس کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کو ظاہر جواب بھی دیا, بلکہ جواب کیا دیا, ان کو آئینہ دکھا دیا. عمران خان صاحب نے کہا اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے, یہ کہا تھا اشرف غنی صاحب نے, اور پاکستان پر الزام بھی لگایا تھا, جس کا جواب دیا عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے تمام تر جو الزامات تھے ان کو مسترد کر دیا. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی جس وقت بات چیت کرنی چاہیے تھی, جب ہم کہہ رہے تھے طالبان سے بات چیت کریں, تب نہیں کی. اب طالبان فتح کے قریب ہیں تو اب بات چیت کی جا رہی ہے, تو ظاہر اب ان کی بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی. جبکہ طالبان نے جو ایک بہت اہم بات کی ہے, انہوں نے جو 2 شرائط رکھ دی ہیں افغان حکومت کے سامنے, اور انہوں نے کہا ہے جی سب سے پہلے تو 7,000 ہمارے قیدی ہیں, ان کو اگر آپ رہا کرتے ہیں تو 3 مہینے کی جنگ بندی ہو سکتی ہے. یہ افغان حکومت کو انہوں نے پیشکش کی ہے کہ ہمارے 7,000 قیدیوں کے بدلے 3 ماہ کی جنگ بندی ہو سکتی ہے اگر آپ رہا کرتے ہیں. تو اس پر بھی بات کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جی امریکہ گئے ہیں انتخابی مہم کشمیر کی ادھوری چھوڑ کر, اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اچانک فیصلہ ہوا اور وہ وہاں گئے ہیں, وہاں صحافیوں سے بات بھی انہوں نے نہیں کی, میڈیا میں بہت زیادہ خبریں نہیں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فدا حسین ڈھکن صاحب. السلام علیکم. فدا حسین صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی مجھ تک. بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہیں جی امریکہ, اور ادھورا دورہ چھوڑ کر یہاں سے وہ گئے ہیں. کشمیر سے بڑی زبردست قسم کی مہم چل رہی تھی, اور کشمیر کے انتخابات پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے 73 سالوں میں, بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے, کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز, بلاول بھٹو زرداری صاحب, کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب بھی وہاں پہنچیں گے. پورا زور لگایا ہوا تینوں پارٹیز نے, اور اس بار شاید تاریخ بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی تھی تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہاں مظفر آباد میں بھی وہی حکومت بنا لیا کرتے تھے. لیکن اس بار کہا جا رہا ہے جی گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں. اس بار تحریک انصاف کی گورنمنٹ اسلام آباد میں ضرور ہے, لیکن مظفر آباد میں کوئی خاص اب تک ووٹ اور سپورٹ حاصل نہیں کر سکی تحریک انصاف, جس طرح کا کہا جا رہا تھا شاید کہ وہاں بہت زیادہ پاپولر جماعت ہوگی. بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہاں بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں, اس طرح تنویر صاحب بھی موجود ہیں وہاں پر, جنہیں ATM مشین کہا جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے عمران خان صاحب کی, ان کی کوششیں اپنی جگہ. لیکن اصلاً بات یہی ہے کہ اس پہ بھی ظاہر ہم وقتاً فوقتاً پروگرام بھی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے. بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیں علی, جس طریقے سے آپ نے حوالہ دیا تو ظاہری بات ہے بات چل رہی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ بھی. ایک مرتبہ فدا حسین ڈھکن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. فدا حسین ڈھکن صاحب فرمائیے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ میں موجود ہیں, اور آزاد کشمیر میں جو مہم جوئی تھی انتخابی وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سست روی کا شکار نظر آتی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے موقع پر اچانک ان کا دورہ؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے اور یقین طور پہ جانتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان کے امریکہ کے وزٹ طور پہ اپنا اس کا ذاتی وزٹ ہے, لہذا شیڈول تھا اس کا پہلے ہی. اور اچھا ٹھیک ہے, شیڈیول تھا پہلے سے یقینی طور پہ علی, جس طریقے سے فدا حسین ڈھکن صاحب بھی کہنے شیڈیول تھا, لیکن انتخابی مہم کے دوران چلے جانا. اور پھر ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی جو ہے وہ جلسے کیے جا رہے ہیں, اور برنالہ میں بھی آج مریم نواز نے جلسہ کیا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شدید تنقید کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بھی, اور ان کا یہی کہنا ہے جلسوں میں کہ کشمیر کو جو ہے مودی کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے. جبکہ اس حوالے سے ابھی تازہ ترین میں آپ کو اگر صورتحال بتاؤں تو وفاقی وزیر فاروق حبیب کی جانب سے بھی جو ہے ان پر شدید تنقید کی گئی, ان پر بیانات کے تیر برسائے گئے, اور ان کا کہنا ہے کہ 25 جولائی پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا دن ہوگا. اس حوالے سے کافی زیادہ گرمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, کیونکہ جو ہی 25 جولائی قریب آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں درجہ حرارت سیاسی کشمیر کا, آزاد کشمیر کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یقینی طور پر نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ جلسے جلوس کافی زیادہ کیے جا رہے ہیں, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. مریم نواز جو ہے وہ پیش ہے, نون لیگ کا موقف بڑے واضح طور میں رکھنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مہم ہے اس کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے جوش و خروش سے جاری رکھے ہوئے تھے, اور مختلف مقامات پر انہوں نے عوام سے بھی خطاب کیا. کشمیر کا مقدمہ انہوں نے یقینی طور پر کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ نیریٹو تھا کہ کشمیر کے لیے اگر 1000 سال بھی لڑنا پڑی جنگ تو لڑیں گے,
اور پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کشمیر کے حوالے سے بھی، لیکن یہاں پر بنیادی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر میں راجہ فاروق حیدر کی حکومت ہے، نون لیگ کے وہ ظاہر ساتھی رہے ماضی میں بھی، لیکن کارکردگی کچھ نہیں ہے. اور اس سے قبل نون لیگ کی بھی جب کشمیر میں حکومت تھی علی، تو کارکردگی خاطر خواہ پر وہاں پر کچھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی جیت کے دعوے ابھی سے کیے جا رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں ان کی جو ہے وہ حکومت بننے جا رہی ہے. خیر بات کرتے ہیں علی، افغانستان والی جو صورتحال ہے وہ بھی کافی زیادہ کشیدہ ہے، اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے مزید صورتحال کی. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے ایک بھارتی صحافی نے ایک طنزیہ سوال کیا کہ کیا مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ علی، کتنا جو ہندوستان خود کرتا ہے وہ پاکستان کی جولی پر ڈال دیتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میجر ندیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. جی میجر صاحب فرمائیے گا سر، کیا دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ آج ایک بھارتی صحافی نے یہ سوال کیا وزیر اعظم عمران خان سے، جس پر انہوں نے بھی بڑا جہریانہ انداز میں آر ایس ایس کے نظریے کو آئے لانے کا آئینہ دکھا دیا. کہا کہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے وہ آئے لا رہا ہے اس درمیان، اور واضح طور پر جو ہے وہ بڑا کرارا جواب تھا. لیکن علی کیا سمجھتے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان پر جو ہے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہاں جو کانفرنس ہوئی ہے سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس، اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا وہاں پر وہ یہ لگا ہمیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے جو خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں آیا جی کہ مسئلہ افغانستان کا حل جو ہے وہ پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ترکی، ان ممالک کا ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں جی. میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف تجزیہ کار رہے ہیں، مختلف چینلز پر آپ دیکھتے ہیں. میجر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے جو سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس ہوئی اس سے جو خطاب کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کے عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک اچھا انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام دنیا بھر میں اس امن کانفرنس کی وجہ سے بہت اوپر گیا ہے. تو کہ اس کے اندر طالبان والا فیکٹر جو ہے وہ شامل نہیں، اس کے بغیر کوئی بھی امن کانفرنس اس وقت بے سود ہے. اس میں میرے ساتھ اضافہ کروں تھوڑا سا، آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ یہ جو اسلام آباد میں ہونے والی جو امن کانفرنس تھی، افغان امن کانفرنس، یہ ملتوی ہو گئی ہے، اور ملتوی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ افغانستان نے درخواست کی پاکستان کو کہ ایک اور دوحہ میں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں مصروف ہوں گے، تو پاکستان سے کہا گیا کہ جی فی الحال اس کو ملتوی کر دیں، تو ملتوی ہو گئی ہے. یہ بہت اہم کانفرنس تھی. دیکھیں یہ اس کا انعقاد کرنے کا اعلان ہی کافی تھا، اور ابھی انشاءاللہ یہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ جی بالکل، اور ان کی کوشش ہوگی کہ طالبان کو بھی اس میں اپنے ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور بٹھائیں گے آمنے سامنے، اور وہی صحیح امن کانفرنس ہوگی، اور یہ انیشیٹو بہت بڑا ہوگا، اور جب بھی یہ ہوگا تو تبھی یہ افغانستان میں امن بھی آئے گا. باقی بھارت دیکھیں بالکل بیک فٹ پہ جا چکا ہے، اور بھارت جس طرح سے بھی ہے دہشت گردی کرا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر اس نے جو ایکشن کرایا وہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی کر لیں اس وقت وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں رہا. نہ وہ کوآڈ میں رہے ہیں، نہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، نہ وہ رشیا کے ساتھ ہیں، اور اس وقت بالکل وہ آئسولیشن. اچھا اس میں میجر صاحب ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں جی ظاہر نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ پوری دنیا کی میڈیا اس بات کو کور بھی کر رہا ہے. طالبان ترجمان نے بھی یہ کہا کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے افغانستان کا جس پہ قابض ہو چکے ہیں طالبان، یعنی آہستہ آہستہ فتح کرتے جا رہے ہیں، تقریباً کہا جاتا ہے کابل کے قریبی پہنچے ہمیں. اور دوسری طرف ہم امریکن صدر نے یہ کہا ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ طاقت کے زور پر قائم حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. سر اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. طاقت کے زور پر تو امریکہ نے وہاں پہ حکومت قائم کر کے رکھی، اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ طاقت اس نے وڈرا کی تو ود ان اے منتھ پورا جو اسٹرکچر گورنمنٹ کا جو ہے وہ گرنے کے قریب ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کابل کے قریب تک پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا باب دوستی پر بھی انہوں نے پرچم لہرا دیا طالبان نے آ کے چمن کی بارڈر کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے افغانستان کو، اس گورنمنٹ کو. میں آپ کو بتا دوں انلیس کہ یہ گورنمنٹ کچھ مل کے شمالی اتحاد کے ساتھ کوئی کولیشن یا کوئی حصہ ان کو دے، اور ایک مذاکراتی میز پر بیٹھ کے کوئی حل نکالیں جس میں امریکہ کا بھی جو ہے وہ سٹیک ہو، چائنا کا ہو، رشیا کو ہو، تب یہ شاید اس کو تسلیم کرنے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی طالبان کی گورنمنٹ نہ تو ویسٹ میں کوئی بھی تسلیم کرے گا، جیسے
انگلینڈ والوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بیہیو کریں گے تو ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا یہ بیہیو کریں نہ کریں, امن قائم کر دیں, اس کے باوجود ان کو طالبان کو کبھی بھی دنیا یا ویسٹرن کنٹریز ادر دین مسلم ممالک کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے. بالکل سر, ہمارے ساتھ فردوس ڈکن صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, انہیں بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. فردوس ڈکن صاحب, موجودہ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج اشرف غنی کی جانب سے پاکستان پر ایک بہت بڑا الزام عائد کر دیا گیا. ہمارے وزیر اعظم تو امن کی بات کرتے ہیں, استحکام کی بات کرتے ہیں, اور پھر 10,000 جنگجو یہاں سے افغانستان بھیجنے کا الزام عائد کر دیا گیا پاکستان پر, کیا کہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو یقینی طور پہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی جو صورتحال ہے اس پہ نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ میرے خیال میں خود اب حکومت کو تھوڑا سا ایکشن لینا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں استعمال ہوتا ہے, اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے ملک کے پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور افغانستان کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے یقینی طور پہ, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تب کے پرائم منسٹر یوسف گیلانی صاحب نے افغانستان کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ طور پہ بہتر تعلقات رکھنے کی جو پالیسی بنائی تھی اس سے ہمیں یقینی طور پہ فائدہ ہوا, کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک کو یقینی طور پہ محفوظ بنانا ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس کا صرف پشاور تک نہیں بلکہ آپ نے سر کیسے محفوظ بن گیا؟ فردوس ڈکن صاحب فرمائیے گا. آپ لوگوں نے ٹھیک ہے باڑھ کا کام کر دیا گیا, ہم نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنا لیا, لیکن آج اتنا بڑا الزام ہمیں پر عائد کر دیا جاتا ہے. 40 سال سے ہم میزبانی کر رہے ہیں, افغان مہاجرین ہمارے ملک میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں, یہیں رہتے ہیں, یہیں ان کو جو ہے وہ روزگار بھی ملا ہوا ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, اور اس کے بعد ہمیں پر الزام عائد کر دیا جاتا ہے. سر آپ کو نہیں لگتا افغانستان اپنی ناکامی کا ملبہ اور امریکہ کی جو ظاہر راہ فرار اختیار کرنا, انخلا کا جو سارا معاملہ ہے پاکستان کے اوپر بلیم کیا جا رہا ہے؟ بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ الارمنگ سچویشن ہمارے لیے کہ ہم نے ہمیشہ افغانستان کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور میں اس لیے بار بار آپ سے اظہار کر رہا تھا کہ کچھ دن پہلے نہ صرف پشاور بلکہ کوئٹہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے حق میں ریلی نکالی گئی, اور آج جس طریقے سے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا رویہ تھا یقینی طور پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اور میرا تو یہ مطالبہ ہوگا جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے وہ فل فور جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بٹھا کے ایک ایسی مشترکہ حکمت عملی بنائے جس سے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے, ہمیں اپنے عوام کی زندگی عزیز ہے. یقینی طور پہ پاکستان نے ہمیشہ کبھی کسی ملک کی کبھی کسی ملک کی طرح ہم نے اپنی ترقی میں ہمیشہ یہ رکاوٹ ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سر, اس پہ ذرا میجر صاحب کی طرف جاؤں گا تاکہ ان کا بھی نیریٹو بجائے. میجر صاحب آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. افغانستان کی ظاہری بات ہے آج پاکستان پر کہ 10,000 جنگجو جو ہے وہ افغانستان بھیجے گئے. سر کیا سمجھتے ہیں کتنے زیادہ خطرناک ہے اس طرح کا بیان, کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی, ہم نے خود سب سے زیادہ جو ہے وہ قربانیاں لی ہیں افغان امن کے لیے, اور آج ہمیں پر اس طرح کا الزام لگا دیا جاتا ہے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ افغانستان میں جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے یہ تو ایک پپٹ حکومت تھی, ٹھیک ہے, جس کو سو کالڈ پپٹ حکومت, اس کو امریکہ چلا رہا تھا. امریکہ جیسے ہی گیا ہے تو ان کی روٹس بالکل ایسے لگا کہ جیسے ان کی روٹس کٹ گئی. ابھی انڈیا کے بلبوتے کے اوپر یہ تھوڑا بہت جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ اس طرح جو ہے یہ ایکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر بلیم کر رہے ہیں. اچھا ٹائمنگ چیک کریں میجر صاحب, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, ٹائمنگ آپ چیک کریں. کل ایک بیان آیا تھا, ایک رپورٹ آئی تھی جس میں نے پڑھا تھا کہ افغانستان کے جو سیاسی رہنما ہیں اور جو ان کی فیملی اور جو ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں ان کو کسی اور ملک میں جو ہے وہ پناہ دی جائے گی, امریکہ یا پھر کسی دوسرے ملک میں, اور تقریباً ان کی تعداد 1 لاکھ ہوگی. جیسی پناہ کا پولیٹیکل ازائلم کی بات ہے اس کے بعد پاکستان پہ ملبہ گرانا شروع کر دیا. دیکھیں یہ تو شروع سے پاکستان کے خلاف رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس وقت امریکنز یہاں پہ تھے تب بھی یہ پاکستان کے خلاف تھے, کیونکہ یہ انڈیا کے ساتھ الحاق کر کے, امریکہ کے ساتھ الحاق کر کے یہ انہوں نے سو کالڈ ایک پپٹ گورنمنٹ یہاں بنائی ہوئی تھی جس کی کوئی روٹس عوام میں نہیں تھی. جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ جی ان کی روٹس عوام میں ہو, ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی بائی فورس حکومت ایکسیپٹ نہیں کریں گے, جبکہ اب حکومت جو آ رہی ہے طالبان کی وہ بائی فورس نہیں ہے بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کی ویشن ول ہے. جبھی وہ آپ دیکھیں کہ جو ان کی اپنی فوجی ہیں افغان وہ ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ فتح ہوتا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ اشرف غنی صاحب اور یہ سو کالڈ اب یہ بھاگیں گے یہاں سے, اور ان کے پاس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے. ابھی یہ لاسٹ ان کا دورہ تھا کہ دوشنبے جو گئے,
ٹھیک ہے, ایز اے اسٹیٹ گیسٹ, اور دوبارہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایسا موقع ملے گا. اور یہ وہی بات آپ کی ہے کہ جس طرح سے ان کے لیے پہلے سے امریکہ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے ان کو جو ہے وہ امیگریشن جو ہے وہ دی جائے گی, اور یہ لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے ساتھ یہاں پپیٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک اور یہ ٹھیک. سب اچھا میرے صاحب ایک اور بڑی بات ہی میں چاہوں گا فدا حسین ڈھکن صاحب سے پوچھوں. فدا حسین کیا کہیں گے آپ کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو وہ کیا افغانستان میں کسی دھڑے کی حمایت کرتی ہے؟ جی فدا حسین صاحب میں سوال ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی افغانستان میں کیا کسی دھڑے کی حمایت کرتی ہے؟ کوئی فیوریٹ ہے آپ کا وہاں پر؟ آپ کی مجھے آواز تو آپ کے پاس پرابلم ہے یا تو کہ میرے پاس پرابلم ہے, اگر آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں سر, اگر آواز آپ کو آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی کیا پیپلز پارٹی افغانستان میں کسی دھڑے کی حمایت کرتی ہے, یا کوئی سمجھتے ہیں آپ کہ فلاں کو آنا چاہیے تو امن قائم ہو جائے گا وہاں پر؟ دیکھیں, ہم تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اس اسٹینڈ پہ قائم ہے کہ افغانستان پرامن افغانستان ہم سب کے لیے بہتر ہے. اور کیونکہ یہ جس طریقے سے طالبان بڑھتے جا رہے ہیں اور حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں یقینی طور پہ ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں سر آپ, اس کا میں فدا حسین صاحب بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے. میجر صاحب سے بھی سوال میں سامنے رکھوں گا جو آپ نے کہا کہ اگر طالبان صرف وہاں کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تمام دھڑوں کو چھوڑ کر, تو پھر پاکستان کے لیے کیا یہ بات بھی بہت خطرناک ہے؟ بالکل. پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے, آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا بیڈ اور گڈ طالبان, طالبان از طالبان. تو یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کی ایک واضح پالیسی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے عوام جس میں ان کی شراکت ہونی چاہیے اور جمہوری طریقے سے جس طریقے سے افغانستان کے اندر کام کیا گیا, اگر اس چیز کو ڈسٹرب کیا گیا تو یقینی طور پہ نہ صرف افغانستان بلکہ افغانستان کے جتنے بھی بارڈر باؤنڈریز کنٹری ہے وہ ان کے لیے الارم سچویشن ہوگی. تو میں پرائم منسٹر پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بڑھتی صورتحال پہ آپ پاکستان میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیج پہ لائیں تاکہ ہم ایک پیغام جانا چاہیے. جی جی بالکل فدا حسین ڈھکن صاحب, محمد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد یہیں سے ہم آغاز کریں گے جناب کہ افغان صدر نے جتنا بڑا الزام لگایا, ایک تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہو گئے یہ الزام لگایا. دوسرا, اگر صرف طالبان وہاں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, افغانستان میں کسی اور دھڑے کو شریک نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ بھی پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے خطرناک ہوگا؟ اس پر ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ خبر. بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے, میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فدا حسین ڈھکن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر, پروگرام میں دوبارہ جو ہے وہ کنٹینیو کیجیے گا. میجر ندیم شیخ صاحب, آپ سے سوال رکھا تھا علی نے بریک سے قبل کہ اگر طالبان کی مشروط حکومت قائم ہو جاتی ہے, ظاہری بات ہے اگر طالبان طالبان حکومت وہاں قائم کر لیتے ہیں تو کیا یہ بھی پاکستان اور دنیا کے لیے خطرہ ہوگا؟ میجر صاحب پہلے آپ جواب دے دیجیے, پھر میں آتا ہوں فدا حسین کی جانب. پاکستان میں ہمیشہ جب بھی طالبان وہاں پہ گورنمنٹ میں آئیں گے, کیونکہ طالبان میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ میچورٹی ابھی تک پھر بھی لیک کرتی ہے تھوڑی, تو پاکستان میں جتنی بھی ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے ان نیسیسری پاور ملتی ہے, ان نیسیسریلی ان کو ایکٹیویشن ملتی ہے اور وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر شدت پسندی بھی بڑھے گی اگر طالبان کی حکومت آ جاتی ہے افغانستان کے اندر. اور اس دفعہ بھی اگر وہ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ پچھلی گورنمنٹ میں کرتے رہتے, جو ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کریں گے, تو پاکستان میں شدت پسندوں کو بالکل ہوا ملے گی. سر ہوا مل چکی ہے, پسنی میں اٹیک ہوا ہے, کوئٹہ میں جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر آفان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں کل پسنی میں جو اٹیک ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں برطانیہ نے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے افغانستان میں, ان کا بڑھتا اثر و رسوخ ہے, تو برطانیہ جو ہے اسے تسلیم کر چکا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. تو
تو آپ یہ بتائیے کہ اگر برطانیہ تیار ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا، تو پاکستان بھی پھر اس کے بعد یقینی طور پر ظاہر جس طریقے سے مذاکرات کا حامی رہا ہے تو پھر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا اور باقی دنیا بھی تسلیم کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان تو تسلیم کرے گا، اور پاکستان نے پہلے بھی تسلیم کیا تھا، لیکن جو ویسٹ ہے آپ کا، جس کو آپ ویسٹ کہتے ہیں، جس میں یہ انگلینڈ بھی شامل ہے، یہ کبھی بھی طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے انلیس اینڈ انٹل، جب تک کوئی کولیشن گورنمنٹ یہاں نہیں بنتی، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر شامل ہوں، جن کا جو بھی حصہ ہے اسی پروپورشن سے ان کو گورنمنٹ میں اگر حصہ نہیں ملتا، اور صرف ایکسکلوسیولی طالبان اگر ایک حکومت بناتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایک تو یہ ہو گیا، ہوا ملے گی۔ ٹھیک ہے میرے صاحب، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی سب کو بیٹھنا چاہیے اور جو وہاں کی جو عوام چاہتی ہے اس کو گورنمنٹ میں وہاں دے دیں تاکہ وہاں امن قائم ہو جائے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے کہ اپنے سفارتکاروں کو نکالنے کے بہانے ان کے جو طیارے آ رہے ہیں ان میں وہ اسلحہ لے کر آ رہے ہیں وہاں پر، اور یہ خبر ظاہر عالمی میڈیا نے بھی نشر کی اس خبر کو، تو آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر اسلحہ آ رہا ہے، وہ وہاں خانہ جنگی ہوگی اور یہ خانہ جنگی سوٹ کرتی ہے میرا خیال ہے ویسٹ کو، اس لیے وہ یہاں خانہ جنگی چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے افغانستان میں اگر امن نہیں ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فیضا حسین ڈھکن صاحب، پھر آتا ہوں میرے صاحب آپ کی جانب۔ دیکھیے خانہ جنگی ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان کے لیے سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ اوپن نہ ہوں، اور انڈیا کو جو ہے وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا کیونکہ نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی وہ افغانستان کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہاں خانہ جنگی ہو، وہی اس کو سوٹ کرتی ہے۔ طالبان کی گورنمنٹ فیوچر کے لیے، انڈیا کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتی ہے، اور یہ انڈیا اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جس طرح سے وہ اسلامائزیشن کا ان کا جو نظریہ ہے اور اس کو وہ آگے بڑھانے کا اور ایکسپورٹ کرنے کا، انڈیا کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اچھا فیضا حسین ڈھکن صاحب آپ فرمائیے گا سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ایک طرف سے افغانستان کی جانب سے پاکستان پر الزامات لگتے ہیں، دوسری جانب سے انڈیا جو ہے وہ اسلحہ طیاروں میں وہاں پہنچا رہا ہے۔ جی اچھا جی میرے صاحب، آپ جو گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے، جی اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں میرے صاحب آپ سے بھی، کہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پاکستان افغانستان میں کسی دھڑے کی حمایت نہیں کر رہا، کیونکہ یہ الزامات افغانستان کی جانب سے آ رہے ہیں، جس طرح 10,000 جنگجوؤں کے حوالے سے انہوں نے ایک الزام لگایا بڑا پاکستان پر، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا تھا پاکستان کسی مخصوص دھڑے کی شاید حمایت کر رہا ہے، تو اس کو بھی آج ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے سر افغانستان، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس دفعہ پاکستان واقعی ڈٹرمنڈ ہے ٹو بی نیوٹرل، اور بہت نیوٹرل پلے کر رہا ہے، لیکن میں نے بتایا جس طرح کہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر آگ لگی رہے تاکہ بیچ میں ایک بیریئر رہے، اور پاکستان کبھی بھی جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے جو ہے وہ ٹریڈ روٹ کا ذریعہ نہ بن سکے اور پاکستان پھل پھول نہ سکے۔ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے پاکستان کے تھرو، گوادر پورٹ کے تھرو یہ سینٹرل ایشین کو جو ہے یہ موقع ملے، تو یہ ان سب کو اس وقت بہت تکلیف ہے۔ اور انڈیا میں نے جیسے بتایا کہ انڈیا تو بہت خطرے میں آ جائے گا جب طالبان کی گورنمنٹ یہاں پہ آتی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں دونوں طرح سے، ایک طرف سے جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف سے دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو کابل کے اندر یہ کیپچر بھی نہیں کر سکیں، تو یہ اسلحہ اور یہ سارے ایجنٹس اور یہ سب چیزیں یہ کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں امریکن کچھ نہ کر سکے تو یہ جو مرضی کر لیں، کابل میں طالبان کی گورنمنٹ قائم ہو کرے۔ سر اگر جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان تو ظاہر تسلیم کر لے گا، امریکہ کسی بھی حال میں تسلیم نہیں کرے گا اس حکومت کو، امریکہ پاکستان سے ویسے ہی ناراض ہے، وزیر اعظم صاحب انتظار ہی کرتے رہے کہ ٹیلی فون آ جائے گا، آج تک ٹیلی فون نہیں آیا، پھر وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا کہ بہت جلد کچھ ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، لیکن وہ بھی اب تک نہیں ہوئی۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، پھر پاکستان تسلیم کر لے افغانستان کو، تو سر یہ تو صورتحال پاکستان کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں اگلے چند سالوں میں آپ؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان تسلیم کر لے گا، لیکن ضروری نہیں کہ بالکل شروع میں یہ انیشیل سٹیجز پہ کوئی کر لے، جہاں وہ حالات کو دیکھے گا، سچویشن دیکھے گا، تو پاکستان وہاں تسلیم بھی کر لے گا۔ پاکستان مطلب انکلائنڈ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ انٹینٹ ہے کہ وہ ان کو ریکگنائز کر سکتا ہے، بٹ باقی کسی صورت نہیں کریں گے، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے۔ اور پاکستان میں بھی اصل میں کیونکہ بہت سارے جو نیوٹرل ایلیمنٹ ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں طالبان کی گورنمنٹ سے، اس میں جیسے یہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی، اور یہ پیپلز پارٹی کی بات آپ کر رہے تھے کہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی سب کو جو ہے وہ بلایا جائے اور سب کو ڈسکس کیا جائے، پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے فورن
किसी भी पॉलिसी से, किसी भी फॉरेन मामले से ना वो सोचते हैं। उन्होंने तो ईस्ट इंडिया सर ये बनाई हुई है। सर ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। फिदा हुसैन साहब क्या कहेंगे इस पर कि एक सर बड़ी जमात है सियासी, ना दीन से सिर्फ दुनिया से उनका ताल्लुक है। जनाब मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं फोन पे हूँ और मैं ज़्यादा आसपास, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा फॉरेन पॉलिसी एक मजबूत और मुस्तकम रखी है। हमने हमेशा पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान की जो नेशनली और इंटरनेशनल चीजें नजर में रखते हुए ये चीजें बनाई है। मैं नहीं जानता कौन सा आप इस वक्त तजिया कर रहा है मेरा जी मेजर साहब, मेजर नदीम साहब है, मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने शायद नहीं देखा हो, बड़े चैनल्स पर ये होते हैं। जी बिल्कुल मेजर साहब। तो पीपल्स पार्टी क्योंकि आप उसकी वो अपनी मेजर साहब की जाती राय तो हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की फॉरेन पॉलिसी रही है और हमने हमेशा, आपको याद होगा कि भुट्टो शहीद से लेके, बीबी शहीद से लेके और 2008 में जो हमारी पॉलिसी थी, पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है और उसके पास तमाम इश्यूज अगर नहीं होते हैं तो हम कोशिश करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे लेके। अच्छा ठीक है सर, फिदा हुसैन साहब जरा फरमाइएगा, आप एपीसी का भी मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है, अब ये बता दीजिए कि अगर तालिबान की हुकूमत कायम होती है अफगानिस्तान में और जिस तरीके से बरतानिया तस्लीम करने जा रहा है तो पाकिस्तान भी इसको तस्लीम करेगा या नहीं? देखिए मैं तो क्योंकि बीइंग अ पीपल्स पार्टी, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि किस तरीके से वो पाकिस्तानी तमाम जमातों को आगे लेके जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड है डे फर्स्ट से कि पुरअमन अफगानिस्तान हमारे लिए बेहतर है। और आपको याद होगा कि तालिबान बुनियादी तौर पे एक इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग होते हैं और उनकी वजह से न सिर्फ दुनिया के अंदर जो हमें नुकसान हुआ, आपको याद होगा जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा कुर्बानी का बकरा बनता है। तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, यकीनी तौर पे मैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, लेकिन जो हुकूमत में हज़ार बैठे हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान क्योंकि बड़े अहम दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर, जहां हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जहां अमन कायम हो रहा है, जहां जिंदगी रोशनी की तरफ वापस आ रही है, तो यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत पे जिम्मा बनता है कि अफगानिस्तान के अंदर पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और पाकिस्तान से यकीनी तौर पर देखें अमेरिका और बरतानिया की डायनामिक्स थोड़ी मुख्तलिफ है और सबसे ज्यादा जो आपको याद होगा कि हिट हम ही होते हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम ही देते हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां हमें ही उठानी पड़ती है। आप माजी की थोड़ी सी तारीख देख लें कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी है। पाकिस्तान के गरीब अवाम ने कोई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ होगा, किसी को टारगेट किया होगा। मेरी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहब आप देखें कि रावलपिंडी के अंदर वहां उसको शहीद किया गया। गैर इंतहा पसंदी से नुकसान तो हुआ मेजर साहब, ये यहाँ तक तो बात आप भी तस्लीम करेंगे फिदा हुसैन साहब की बात को कि पाकिस्तान को इंतहा पसंदी ने नुकसान तो पहुँचाया। देखिए इंतहा पसंदी से मैंने बिल्कुल कहा कि इसमें बिल्कुल इंतहा पसंदी ने नुकसान पहुँचाया और आगे भी पहुँचा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट ने नुकसान पहुँचाया। देखिए अगर काबुल में तालिबान की हुकूमत आती ना तो मैंने आपको बताया दो पाकिस्तान को नुकसान होंगे। एक मसला तो ये आता है कि शिद्दत पसंदों को जो है वो सपोर्ट मिलती है, दूसरा ये अपॉर्चुनिस्ट जो बैठे हुए हैं इंतज़ार के अंदर पीपल्स पार्टी, जैसे कि कोई अमेरिका कोंडालीजा राइस आ जाए, ये उसका साथ देने को तैयार होंगे कि एक बेस नहीं हर शहर में बेस दो, जितने डिस्ट्रिक्ट है उतने बेस ले लो हमसे, हमें गवर्नमेंट दे दो। ये नहीं कि मेजर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए हैं तो अपोजिशन हुकूमत जो कह रही है, उनके लोग जो कह रहे हैं कि जी शायद वहाँ सीवी लेकर गए हैं और कहने गए होंगे जी हमें एक दफ़ा इक़्तिदार में ले आए तो जितने बेसिस चाहिए हम हाजिर हैं। जी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जब डिस्कस करने बैठते हैं तो दो तीन पार्टियां ऐसी हैं कि जिनके सामने कोई चीज़ डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पार्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूल कर रही हैं। इसमें ये आपकी ANP शामिल है, पीपल्स पार्टी है, ये इनको तो सूट करता है अफगानिस्तान के अंदर आग लगी रहे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे और पाकिस्तान के अंदर कोई तगड़ा बंदा आए जो आगे से अमेरिका के सामने आंखें दिखाए तो ये कहते हैं कि जनाब इसकी आंखें हम बंद करते हैं। आप ये सर ये तो जवाब लेंगे फिदा हुसैन साहब, ये पीपल्स पार्टी को सूट करता है इस तरह अफगानिस्तान में खाना जंग की जारी रहे? देखिए मेजर साहब का एक अपना ओपिनियन है, यकीनी तौर पे मुझे पता नहीं कि उसका किस पार्टी से ताल्लुक है, पता लग गया कि आपको पीपल्स पार्टी टारगेट करना है, लेकिन उसका ओपिनियन है, आप उसकी ओपिनियन को मतलब उसके हद तक रखें। वो कोई पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई उसकी ओपिनियन की कोई बड़ी अहमियत नहीं है। वो पार्टी
जो पार्टी पाकिस्तान की बड़ी जमात है, वो पार्टी जो सिंध में हुकूमत में बैठी है, वो पार्टी जो सेनेट में बैठी है, आप उसको किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं? और मेरी पार्टी की बात नहीं है, ठीक है, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्क के अवाम की बात कर रहा हूँ। आपने अफगानिस्तान की बात की, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, जैसे तालिबान किसी भी सूरत में हमारे लिए बेहतर नहीं है यकीनी तौर पे। मैं कोई जाती तौर पे तो चलो ठीक है अपनी राय रख सकता हूँ, लेकिन आप पूछे उन लोगों से जो पेशावर के अंदर हमारे बच्चे शहीद हुए, पेरेंट्स से पूछे, फिर मेरे साथ पता लग जाएगा टारगेट पूछे, आप जाके ये नुकसानात तो हुए हैं मेजर साहब, ये जो बात कर रहे हैं मेजर साहब, क्या कहेंगे आप? ये तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कोंडालीज़ा राइस जैसा। आपको पता है क्या हुआ था, ठीक है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो उसामा बिन लादेन का भी हुआ, किसकी गवर्नमेंट में हुआ है, हक्कानी साहब का केस आपको पता है, ठीक है। तो ये तो इस तरह हमें रेमंड डेविस भी पता है सर, करते ही रहते हैं। इनका काम यही है कि बस किसी तरह से दुनिया मिल जाए, आखिरत पावे मिले ना मिले, दुनिया मिल जाए। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉरेन पॉलिसी इनको इनको ये भी नहीं पता होगा दोशंबे किस कंट्री का कैपिटल। सर फॉरेन पॉलिसी वैसे मेरे साहब, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में बनाता कौन है वैसे? देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी ही बनाती है, उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो सिंसियर हो पाकिस्तान के साथ, जो लॉयल हो। कुछ आते हैं अपॉर्चुनिस्ट, उन्होंने उस मौके से फायदा उठाना। सर लेकिन जाहिर है आवाम जिसे वोट देगी वो आएंगे, अब आपको या मुझे पसंद हो या ना हो उस पे तो कोई राय नहीं हो सकती। आवाम जिसे चाहते हैं वोट देते हैं, वो जाहिर है वज़ीर आज़म भी बनते हैं, उजाला भी बनते हैं। मशीन का वोट करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, कि मैं भी घर से अपने अंगूठे थंब के सिंबल पे और आईडी जो मेरी है उस आईडी के ऊपर मैं अपना वोट कास्ट कर सकूं। फिर आप देखिएगा कि ये लोग कहाँ खड़े होंगे, ठीक है। ये तो बोरियों में भर भर के जो शनाख्ती कार्ड सबके जमा करके और वहाँ जाके जो करते हैं, आपको नहीं पता, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। कैसी बातें कर ये तो फिर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसीलिए तो अपोज कर रहे हैं, इन्हें पता है। हाँ, ये खेलते हैं ज़रूर है नवाज लीग की वजह से कि वो नहीं मान रहे, हम मान जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा आपको आज मैं बता रहा हूँ, टीवी के ऊपर बता रहा हूँ कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे अगर कोई नहीं मानेगा, नवाज लीग मान जाएगी, एक दिन आएगा, यू विल सी। अगर नहीं मानेगा तो पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें जहां भी सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, लीगल होगा, उसके अंदर रेगुलेटर्स आएंगे, ये उसको अवॉइड करेंगे, दे डोंट वांट। अच्छा, ये आपको लगता है कि जी ये नहीं मानेंगे और ये जाली वोटों से आती है हुकूमत? सर हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि एक मखसूस पार्टी को जितवाया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके बावजूद भी सिंध में कामयाब हुई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक ही प्रोविंस के अंदर है ना। आप बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, इनका क्या ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी से? ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी में नहीं आते, ये तो कहते हैं बस सिंध में हमारी हुकूमत बनी रहे और हमें अपॉर्चुनिटी का इंतजार है कि कोई परवेज मुशर्रफ साहब जैसा कोई टाइम मिल जाए जिसमें नवाज लीग जो है वो खुडे लाइन लग जाए, पीटीआई के साथ कोई फड्डा हो जाए किसी का, इनको मौका मिल जाए। दे आर वेटिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज तो आप देखिए, मुझे बता दीजिए नेशनल पॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है? आप बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा जी, मेजर साहब फरमाइएगा, जाहिर है यही सियासी तंजीमें हैं, यही रियासत में जो है वो मुंतखब होकर आती रहती है और ऐवानों में यही बैठते हैं। आसमान से फरिश्ते तो उतर के नहीं आएंगे ना सर, चीजें इन्हीं को बेहतर कर दी है ना सर। चीजें कैसे बेहतर हो सकती है रियासत में? कैसे? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, ठीक है, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। आप ये कभी नहीं कह सकते कि जी दो कौमी नज़रिया जो है वो ख़त्म हो गया, इसी की बेस पे वजूद में है। सर जमहूरी जद्दोजहद से सर ये भी इस्लाम, मेजर साहब तमाम बातें दुरुस्त हैं आपकी, ये बात भी तो देखिए कि पाकिस्तान जमहूरी जद्दोजहद से बना है सर। पाकिस्तान बिल्कुल जमहूरी जद्दोजहद से बना है, इसमें कोई शक और किसी का कोई किरदार नहीं उसमें। देखें, पाकिस्तान बिल्कुल जमहूरी जद्दोजहद से बना है, लेकिन दीन इस्लाम के नाम पे बना है। इनका कोई ताल्लुक नहीं है दीन इस्लाम से, ना ये जानते हैं कि कहाँ से आए और कहाँ इन्होंने वापस जाना है। इन्हें यही पता है कि बस यही बिल्कुल सर, पाकिस्तान को जरूरत है तो सुकरात जैसे एक लीडर की जो कि जहर का प्याला पी ले लेकिन हक और सच की बात करे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ फिदा हुसैन ढक्कन साहब भी, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप दोनों का कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया
اور اپنا تجزیہ پیش کیا اور سوالے سے گفتگو کی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور تفصیلی طور پر مزید صورتحال واضح ہوگی. ظاہری بات ہے دن بدن افغانستان کی صورتحال جو ہے اس میں ایک نیا موڑ آ جاتا ہے, چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہیں, اور آنے والے دنوں میں مزید اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی, اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ارسلان نعیم اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولانا نگہبان.